السلام علیکم بھائی، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، تو یہ دو مفتی صاحب آئے۔ ایک تو مفتی حمزہ تھے امروہہ والے، اور ایک مفتی منہاج تھے۔ انہوں نے جو ہے ویڈیو بھی بنائی اور مجھ سے یہ بھی کہا کہ بھائی تم توبہ کرو، رجوع کرو۔ تو پھر ہم جو ہے مسجد نبوی سے تھوڑا باہر گئے ہوٹل کی طرف، اور وہاں پر انہوں نے مجھ سے یہ کہا بھائی لکھ کر دو تحریر میں۔ تو میں نے جو ہے تحریر میں لکھ کر بھی دیا، لیکن میں نے ان دونوں سے یہ وعدہ کروایا کہ پہلے آپ وعدہ کرو جیسے کہو گے ایسے لکھ دوں گا، یہ لکھنے کے بعد مجھے دوبارہ بار بار کوئی آ کے پریشان نہ کرے۔ کبھی کوئی تیسرا آ رہا، کوئی چوتھا آ رہا، پھر 2 دن بعد کوئی اور آ رہا کہ اب تم یوں کرو، اب تم یہ ویڈیو بنواؤ، اب تم یہ لکھواؤ۔ وعدہ کرو کہ میں جیسے کہو گے ایسے لکھ لو، سوچ لو سمجھ لو اچھی طرح۔ میں نے ان سے کہا خوب تسلی سے سوچ لو سمجھ لو آرام سے کہ کیا لکھوانا ہے، میں وہی لکھ دوں گا بالکل۔ اور جو ہے ویڈیو کال کر رکھی تھی اس وقت تھے مفتی گلزار، انہوں نے بتایا کہ ان سے یہ بھی لکھواؤ، ان سے یہ بھی لکھواؤ، ان سے یہ بھی لکھواؤ۔ وہ بتاتے گئے اور میں ایک ایک نمبر ڈال کر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا لکھتا رہا جیسے جیسے انہوں نے کہا۔ اور نیچے میں نے دستخط بھی کیے، تحریر لکھ کر بھی دی۔ ان لوگوں نے ویڈیو بنائی اس وعدے کے کرنے کے بعد۔ یہ سب ہوا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے وہ رجوع مانا نہیں جائے گا، تمہیں یا تو دیوبند جانا پڑے گا یا مدرسہ بھی نہیں جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے تو مجھ سے وعدہ کرا تھا کہ اب کوئی پریشان نہیں کرے گا، اب یہ بات کیوں نکل کر آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، عبد الرشید کے متعلق یہ ریکارڈنگ گردش کر رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھے بھیجی، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اب تو انہوں نے رجوع کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، لہٰذا اب سب معاملہ صحیح ہو گیا ہے، آپ کو بھی اپنے چینل سے اس بارے میں اعلان کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم نے بھی یہ ریکارڈنگ سنی اور اس کے علاوہ اور بھی ریکارڈنگ سنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کا آپ انداز دیکھیے اور لہجہ دیکھیے۔ اس نے جو رجوع کا اعلان کیا ہے یا جس ریکارڈنگ میں جو یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا انداز دیکھیں اور لہجہ دیکھیں، کیسے غرور میں اور گھمنڈ میں بات کر رہا ہے کہ بھائی میں تو رجوع کر لوں گا، مجھ سے جو کہو گے لکھنے کے لیے میں لکھ دوں گا، لیکن بعد میں آ کر کے مجھے پریشان نہ کرنا، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مجھے پریشان نہ کرنا۔ یہ اس کا انداز دیکھیے، کیسے غرور اور گھمنڈ میں یہ رجوع کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی تم توبہ کر رہے ہو، رجوع کر رہے ہو، یا کسی پر احسان کر رہے ہو؟ بھئی ہم لوگوں کے اوپر آپ احسان کر رہے ہو؟ آپ نے غلطی کی، آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا، آپ نے غلط بیان دیا، آپ نے فتنہ پھیلایا، آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا، تو آپ کو اپنی غلطی پر نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے آپ کو توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن نہیں، جناب تو الگ ہی جو ہے ہوا بازی میں ہے، جناب کا انداز ہی الگ ہے کہ نہیں میں جو ہے بعد میں مجھے پریشان نہ کرنا۔ بھائی توبہ کی کیا شرائط ہے؟ توبہ کی شرائط تو بہت بیان کرتے ہیں جماعت میں کہ توبہ کرنے کی کیا کیا شرائط ہے، جن میں بنیادی شرط تو یہی ہے کہ آدمی اپنی غلطی پر نادم ہو، شرمندہ ہو، جو غلط کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے اس پر نادم ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھ سے شرمندگی، مجھ سے جو ہے گناہ ہو چکا ہے، اب میں جو ہے اس پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اپنی غلطی سے میں توبہ کرتا ہوں۔ نادم ہونے کا مطلب یہ ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے۔ توبہ ایسے تھوڑی کی جاتی ہے کہ بھائی مجھے پریشان مت کرنا بعد میں، یا اللہ میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، یا جو ہے لوگوں سے سامنے رجوع کر رہا ہوں، بعد میں مجھے پریشان نہ کرنا۔ اس لیے جو ہے اپنا انداز دیکھو پہلے، توبہ نہیں ہے یہ تم لوگوں کو ایسا بولے ہو جیسے احسان کر رہے ہو۔ دوسری بات رجوع سے متعلق کہ رجوع کرنے کا ضابطہ کیا ہے، رجوع کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ کسی شخص نے کوئی بیان دیا، کوئی غلط بیان دیا، اب وہ جو ہے اسے رجوع کر رہا ہے، تو جس مقام پر، جس مجمع میں، جتنے لوگوں میں اس نے وہ غلط بیان دیا ہے، اسی مجمع میں، اسی مقام پر، اتنے ہی سارے لوگوں میں اس کو اپنے اس بیان سے رجوع کرنا پڑے گا۔ جتنے بڑے مجمع میں اس نے بیان دیا ہے، اس کو رجوع کا اعلان اتنے بڑے مجمع میں کرنا پڑے گا، تاکہ جتنے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، جتنے لوگ اس کے بیان کو سن کر کے گمراہ ہوئے ہیں اور لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہے، اتنے لوگوں میں جو ہے اس کا بیان پہنچ جائے اور رجوع ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیان تو دو مجمع میں، ہزاروں لوگوں میں آپ بیان کرو،
کسی بڑے مقام پر بیٹھ کر کے جو ہے بیان کرو، غلط بیان دے دو، اور جب رجوع کرنے کی بات آئے تو رجوع اپنے روم میں بیٹھ کر کے، کمرے میں بیٹھ کر کے ایک ریکارڈنگ جاری کر دو کہ بھئی میں جو ہے اپنے بیان سے رجوع کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ رجوع کا جو بنیادی ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مجمع میں جتنے سارے لوگوں میں آپ نے بیان دیا ہے، ایسے ہی مجمع میں اتنے سارے لوگوں ہی میں آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جتنے دعوے تم نے کیے ہیں، جتنے بھی غلط دعوے کیے ہیں، جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں، ان سب کا تذکرہ کرنا پڑے گا، ان کی جو ہے وضاحت کرنی پڑے گی کہ میں نے یہ غلط بیان دیا ہے، یہ بات جو میں نے بولی تھی یہ جھوٹ تھی۔ مثلا میں نے کہا تھا کہ میں سب کا خلیفہ ہوں، جو مجھے نہیں مانے گا وہ سب کافر ہیں۔ آپ کہو کہ میں نے جو یہ بیان دیا تھا یہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بیان کیے حضور کے تعلق سے، کہا کہ حضور نے مجھ سے کہا ہے کہ میں 1400 سال سے آرام کر رہا تھا، اب جتنے سوال کرنے ہیں مجھ سے سوال کرو۔ یہ کہو کہ میں نے یہ بات جو کہی تھی یہ جھوٹ کہی تھی۔ اور بھی جتنے بھی بیان تم نے دیے ہیں جو لوگوں میں پھیلے ہیں، لوگ جو ہے ان کو سن کر کے لوگوں میں گمراہی پھیلی ہے، یا لوگ جو ہے فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، اتنے مجمع میں جا کر کے تمہیں ہر بیان کا جو ہے حوالہ دے کر کے اس کا تذکرہ کر کے کہو کہ یہ بات میں نے غلط کہی تھی۔